स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हमने पहले जो थर्ड लेसन हमने जो शुरू किया था परिस्तान की शहज़ादी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसे हमने हाफ से ज़्यादा पढ़ लिया था, तब हम बाकी का आज बाकी का लेसन और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज आपने यकीनन उसे सुना होगा और समझ आ गई होगी। आसान सी इस कहानी है, लेकिन इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें से सलीस या इसका खुलासा ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हम अब इसे शुरू करते हैं। क्योंकि हमने पिछला जो पढ़ा था, पीछे जो पैराग्राफ था, उसमें यही था कि उसके सामने जब खाना पेश किया गया तो वो खाने की बजाय पौधे थे, बालिशदार पौधे थे जिन पे फल और फूल लगे हुए थे, और वो परेशान थी कि मैं क्या खाऊं। तो परिस्तान की मलका ने कहा था कि तुम कोई भी फूल या फल मुंह में डालो तो तुम जिस जायके का जहन में तसव्वुर लाओगी, तुम्हें खाते हुए वही जायका मुंह में महसूस होगा। तो चूँकि उसे बोंट पुलाव पसंद था, तो इसलिए उसने जब मुंह में एक फल जो तोड़कर मुंह में डाला और उसने मुंह में रखा, तो उसे वही बोंट पुलाव का जायका मुंह में आया। लेकिन उसने ये कहा कि ऐसा बोंट पुलाव मैंने इससे पहले, ऐसा जायके का, ऐसा मज़ेदार बोंट पुलाव पहले कभी नहीं खाया। तो अब हमारा उससे आगे से लेसन शुरू हो रहा है कि मीर साहब की बीवी बोंट पुलाव जो घर में छोड़ कर गई थी वही पहले याद आया कि तुम्हें, यानी बोंट पुलाव जो तुम घर में छोड़ गई थी, सबसे पहले जब तुमने वहाँ खाना चाहा तो तुम्हें वही याद आया। तो बड़ी लड़की जो थी मीर साहब की, वो बोली, किले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहाँ भी कभी ऐसा मज़े का पुलाव नहीं खाया? चूँकि सईदानी भी जो हैं किले में भी बहुत ज़्यादा कपड़े सीने के सिलसिले में जाया करती थी, तो वो यही पूछती कि आप तो वहाँ भी जाती थी, और बादशाहों के खाने तो यकीनन मज़ेदार होते होंगे, लजीज होंगे, तो क्या वहाँ भी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? तो सईदानी वो कहती है कि हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे। अब रकाबदार से मुराद जो है वो खाना पकाने वाला है। बावर्ची के मानों में आप ले लें उसको कि आला किस्म का जो बावर्ची होगा, जो बादशाह के खाने पकाने वाला जो बावर्ची है, तो उसको उन्होंने रकाबदार कहा है। कि उसने कहा कि उसके हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने से मुराद है कि यानी जिन खानों की तारीफ़ की गई हो वो 20 मरतबा, यानी कई मरतबा खाए होंगे। मगर बीवी वो बूबास, वो आबो नमक ही कुछ और था। अब बीवी, वो मीर साहब की बीवी को कहती है, वो बूबास यानी वो खुशबू, वो पानी और नमक, यानी यहाँ आबो नमक से मुराद जो है वो जायका है। यानी बूबास और आबो नमक से मुराद सारा वो खुशबू, और वो आबो नमक से मुराद जायका, यानी वो कहती उस पुलाव का खुशबू और जायका ही कुछ और था। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था? वो कहती जो जो खाने खाए थे, जिनका नाम ही सुना था, उनका ख्याल करती गई, अल्लाह तेरी शान, वही मज़ा आता गया। यानी जो खाने उसने ज़िंदगी में कभी खाए थे या जिनका सिर्फ नाम ही सुना था और कभी खाए नहीं होंगे, वो उनके बारे में जहन में सोचती गई, और वो कहती है कि अल्लाह की शान की वही मज़ा उसके मुंह में आता गया, उसे वही जायका मुंह में महसूस होता गया। अचंभे की बात थी। अब अचंभे से मुराद है कि हैरानी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती तो दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। यानी जब वो एक फल तोड़ती थी खाने के लिए तो उसकी जगह खाली नहीं रहती थी, उसकी जगह फ़ौरन दूसरा फल जो है वो निकल आता था। अब उसने पहले तो फल खाए हैं, उसके बाद फल जो थे उसमें उसे खानों का जायका आ रहा था, फिर उसके बाद उसने फूलों और कलियों को जो चखा, जो पौधे थे उन पे फल भी थे, फूल भी थे, कलियां भी थी, उनको जो चखा तो वो ऐसे थी जैसे मिठाइयाँ हों, कि वो मिठाई खा रही हो, और ऐसी ऐसी नफीस और हल्की खुश जायका के हर नवाले में रूह ताज़ा होती गई। यानी आप कोई ऐसी चीज़ खाएं, बाज़ हम मिठाई ज़्यादा खा लें तो हमें भारीपन महसूस होता है, या हमें वो खाना हज़म होता, ज़ुद हज़म नहीं जिसे हम कहते होता, थोड़ा देर से हज़म होता है। लेकिन अगर वो जो मिठाई थी वो इतनी नाजुक, नरम और नाजुक, यानी इतनी हल्की थी, खुश जायका भी थी कि हर नवाले में उसकी रूह ताज़ा होती गई, यानी वो उसके दिमाग में एक ताज़गी भरती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। जैसे उसे प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही
ایک گلاس جو کہ یاقوت کا بنا ہوا تھا خود بخود آ کر اس کے منہ سے لگ گیا، اور یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یعنی گلاس تو یاقوت کا بنا ہوا تھا اس جوہر کا، لیکن اتنا وہ ہلکا تھا، اتنا باریک تھا بلبلے کی طرح، کہ اس کی جیسے بلبلے کے اندر ہمیں ہر چیز نظر آ رہی، بلبلہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں سے عکس نظر آتا ہے، تو اس طرح سے اس میں سے پانی جو ہے وہ جھل ملاتا نظر آتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھنچے، یعنی زور سے ہونٹوں کو آپس میں نہیں ملایا، دبانا جیسے ہم کوئی چیز منہ میں پکڑیں تو ہونٹوں کو دبا لیتے ہیں، ان کو نہیں دبایا کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اور اللہ اللہ وہ کہتی ہے پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا ایسا معطر، یعنی پانی ایسا میٹھا اور ایسا معطر و خوشبودار تھا، ایسا سفید، وہ کہتی پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد یعنی اس نے پانی بھی پی لیا، پھول پہلے پھل کھائے، پھر پھول اور کلیاں کھائے، پھر اس کے بعد اس نے پانی پیا، ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت تو تھی ہی، ذائقے دار بھی تھی اور عجیب و غریب ہی تھی۔ سب کے بعد اس نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ساتھ ہی جب پتوں کو اس نے کھانا چاہیے تو اس پتوں کے ساتھ ہی اسے پان کا خیال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پان کا پتا جو ہے وہ پان کے ساتھ پان میں کھایا جاتا ہے۔ پان ایک چیز ہے کھانے والی جو کہ کچھ علاقوں کے لوگوں میں بہت مشہور ہے، پان کے اندر 2-3 چیزیں ڈال کے اس کو پان کے پتے میں رکھ کے اس کو کھایا جاتا ہے، تو اسے پان کا خیال ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب پان کھانے کی عادت جو ہے یہ بہت سے علاقوں میں ہے اور بہت سے علاقوں کے لوگ نہیں کھاتے۔ دہلی کے لوگ جو تھے وہ پان کھانے کے عادی تھے، چونکہ یہ دہلی کا ذکر ہے تو اس لیے وہ کہتی کہ مجھے کھانا کھا کر 2 وقت پان کھانے کی عادت تھی۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی گلوری کلے میں آ گئی ہے۔ گلوری کہتے ہیں پان کا، جو پان کی پڑیا ہوتی ہے اسے گلوری کہتے ہیں۔ تو وہ کہتی جب میں نے پتا منہ میں رکھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ گلوری جو پان جو ہے جیسے کسی عطردان میں، کسی عطر کی شیشی میں، عطر کے برتن میں عطر خوشبو ہوتی ہے، پھولوں کی خوشبو جو ہوتی وہ ہے کہ جیسے کسی خوشبودان میں وہ رکھا گیا تھا پتا اور وہ میرے منہ میں آ گیا ہے، یعنی خوشبو میں رکھی ہوئی ایک گلوری جو ہے پان منہ میں آ گیا ہے۔ تو اب وہ ایک بات کہتی ہے کہ کہتے ہیں محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ اب وہ ایک واقعہ سناتی، محمد شاہ رنگیلا مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی جو ملکہ ہوگی کوکلا بائی، جس کا نام اس نے کہا ہے کہ جیسا پان وہ کھاتی تھی لال قلعے میں اس سے پہلے نہ اس بائی کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میں کہتی ہوں اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ سونگھ لیتی، یعنی دنیا میں تو اس جیسا پان کسی کو نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ اگر پرستان کے اس پتے کو صرف ایک دفعہ سونگھ ہی لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ اب سر دھننا یعنی تعریف کرنا یا واہ واہ کرنا، یعنی ساری عمر اس کی تعریف کرتی رہتی، اس پتے کی واہ واہ کرتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ جو پان ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں جو اس کے اندر ملائی جاتی ہیں، ایک چیز کتھا کہلاتی ہے اور ایک چیز چونا کہلاتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پان کوئی ایسا ہو جس میں مشک و عنبر یہ خوشبوئیں ہیں، کہ اس کے اندر یہ خوشبوئیں ہوں اور سچے موتیوں کو پیس کے چونا بنایا گیا ہو، وہ بھی اس کا بھی اگر پان بنایا جاتا دنیا میں تو وہ بھی پرستان کے اس پان کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، حقیر ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ وہ اس نے جب پتا کھایا تو اس کے بعد وہ کہتی جب بھی میں سانس لیتی تھی تو میرے منہ سے خوشبو کی لہریں جو ہیں وہ پیدا ہوتی تھی۔ اب وہ آگے اپنی جو سٹوری ہے وہ اپنی کہانی جو ہے میر صاحب کی بیگم کو سنا رہی، وہ کہتی ہے اب بہن بادشاہ بیگم نے، جس کا نام زمرد پری تھا، اب آپ کا یہ ایم سی کیوز بھی ہے، ایک کوسٹن بھی ہے کہ بادشاہ بیگم کا کیا نام تھا۔ اس کے علاوہ پیچھے جو آپ نے پڑھا کہ بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس کا نام سہیل پری ہے، وہ بھی آپ کا ایم سی کیوز اکثر آ جاتا ہے، وہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ بادشاہ جو شہزادی تھی اس کا کیا نام تھا۔ بادشاہ بیگم نے، جس کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ اب توشہ خانے والیوں سے مراد ہے لباس رکھنے والی جو ملازمائیں تھیں، وہ جو ہیں سامان رکھنے کا کمرہ جس میں ملبوسات رکھی ہوں گے، وہ جو اس کی ملازمائیں تھیں ان کو کہا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ اب کشتیوں سے مراد بڑی بڑی
कश्ती की शेप की ट्रे आप समझ लें, ट्रेयों की ट्रे भरी हुई पर कपड़ों की थान पे थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारे को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। अब यहाँ पे अकल जाती रहना यानी होशो हवास ही जाते रहे। ऐसे कपड़े थे और उन पे जो लगाने के लिए गोटा किनारी, जो कि उनकी सजावट के लिए जो सामान था, उसको देख के उसके औसान ही ख़ता हो गए, होशो हवास ही नहीं रहा। वो कहती है कि बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं मैंने, यानी दुनिया में उसने बहुत सी बड़ी बड़ी राजाओं की बीवियां जो हैं, रानियां और शहजादियों के जोड़े देखे। और फिर वो किसी एक औरत का जिक्र करती है कि नूर बाई की पिशवास भी देखिए। नूर बाई जो है एक औरत थी। पिशवास से मुराद है औरतों की लंबी पोशाक जो पाँव तक होती है, यानी एक बड़ा लंबा फ्रॉक जो है। वो कहती मैंने वो भी देखा हुआ है दुनिया में, जिसमें सेरों जवाहरात टिके हुए थे। यानी एक ऐसी पिशवास थी, ऐसी पोशाक थी, ऐसा लिबास था जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जवाहरात उसके अंदर टांके हुए थे। मोती और जवाहरात जो हैं उसके अंदर टांके हुए थे। लेकिन वो कहती कि उन कपड़ों से क्या निस्बत, लेकिन ये जो कपड़े थे इनकी उनसे कोई निस्बत नहीं थी, ये कपड़े ही उनसे अलग थे। ये लेकिन यानी दुनिया के कपड़ों की इन कपड़ों से कोई मुकाबला नहीं था। कुजा दुनिया के कपड़े और कुजा परिस्तान की, नहीं कहाँ दुनिया वालों के कपड़े और कहाँ परिस्तान के। आँख नहीं ठहरती थी, यानी वो इस कदर चमकदार, उस चमक थी उनमें, जगमग करते थे तो उस पर आँख नहीं ठहरती थी। बहुत ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ उस पर आँख नहीं ठहरती, आँख नहीं जमती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आब रवां, आब रवां कपड़े का नाम है। रेशम और सोने के तारों से बना हुआ ये कपड़ा, और लफ्ज़ी मानी तो आब रवां का है बहता पानी, लेकिन यहाँ कपड़े का नाम है। और उसके बाद मोतियों से लेसी हुई गुलशन, मोतियों के साथ मोतियों से बनी हुई गुलशन। अब ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों के नाम हैं। ऐसा ही कमख्वाब और ज़रबफ्त के दीद न शलीद, यानी ये तमाम जो हैं चारों जो हैं ये कपड़ों के नाम हैं। ऐसा ही कमख्वाब और ज़रबफ्त और के दीद न शलीद, यानी ऐसे कपड़े थे। अब इनके नाम भी मानी हों तो ये कपड़ों के नाम हैं कि गुलशन का लफ्ज़ी मतलब तो बाग है, लेकिन यहाँ भी कपड़े का नाम है। कमख्वाब भी कीमती रेशमी कपड़े का नाम है। ज़रबफ्त भी ऐसे ही है, ऐसा कपड़ा जिस पर सोने चांदी के तारों का काम किया गया हो, उसे हम ज़रबफ्त उस कपड़े कहते हैं। तो ये तमाम जो हैं कपड़ों के नाम हैं। दीद न शनीद का मतलब है कि ऐसे कपड़े जो ना कभी देखे ना सुना। गोटा वो कि दुनिया देखे और अशश करे। गोटा ऐसा था, आपको पता है यहाँ हम भी कुछ कपड़ों के ऊपर गोटा लगा दिया जाता है उनको सजावट के लिए, कि वो कहती गोटा ऐसा था कि दुनिया देखे और अशश करे। वाह वाह करना, तारीफ़ करना। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भी सैयदानी अब तुम अपना हुनर दिखाओ। कि जब अब सारा सामान मौजूद है, लिबास भी हैं, उनको सजाने वाली तमाम चीज़ें भी हैं, अब तुम अपना कमाल दिखाओ, अब तुम अपना फ़न दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी, हम तो जब जाने के परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए, कि हम तो तब माने जब वाकई तुम ऐसा काम करो कि परिस्तान में भी सब तुम्हारे हुनर की तारीफ़ करें, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हूँ कि या अल्लाह मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, क्या हुनर दिखाऊँ, यहाँ कौन सी वज़ह टांकूँ कि इनके लिए नहीं हो। कौन सी ऐसी वज़ह से मुराद है, कौन सा ऐसा तरीक़ा, कौन सा ऐसी तर्ज़, या हम उसे कह लेंगे कि अब जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन कह लें, कौन सा ऐसा डिज़ाइन बनाऊँ कि उनके लिए नया हो। मगर ज़बान से कहा, हज़ूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ, यानी जो कुछ मुझे आता है वो मैं पेश कर दूंगी बनाकर। वो हंस कर बोली, सईदानी भी परिस्तान में न दिन होता है न रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त होता है, तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्ज़ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती। हमारा मशगला तो आठों पहर सैर सपाटे हैं, परिस्तान से जीवता आया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। आठों पहर से मुराद दिन रात है, 24 घंटे हैं। एक दिन में यानी 8 पहर होते हैं, यानी एक पहर 3 घंटे का होता है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है। यानी वो कहते हैं कि दिन रात हमारा तो 24 घंटे, हमारा मशगला तो सैर सपाटे है। हम तो यहाँ नींद परिस्तान में आती नहीं, तो हम तो सारा दिन रात जो है, दिन रात तो है ही नहीं यहाँ, यानी 24 घंटे हम तो सैर सपाटे ही करते हैं, सैर व तफरीह करते हैं। परिस्तान से जीतता है तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले जाते हैं, यानी दुनिया वालों के ख्वाबों में से मुराद यहाँ, अब इससे मुराद हम ये भी ले सकते हैं
جیسے اب یہاں دنیا میں جیسے ہمارے خوابوں میں جیسے لوگوں کے پریاں آتی ہیں، تو وہ تو ایک نام بنا ہوا ہے، خواب میں پری آتی ہے، تو وہ ویسے انہوں نے لکھ دیا کہ ہم دنیا والوں کے خوابوں میں ہم چلے جاتے ہیں، یہاں سے دل لگتا ہے تو دنیا والے کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن میں نے دیکھا، وہ آگے کہتی ہے کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں نہ گڑائیاں نہ جمائیاں، اگر آپ دنیا میں ہم اگر نہ سوئیں، ایک دو دن اگر آپ نہ سوئیں یا ایک رات بھی نہ سوئیں تو طبیعت خراب ہوتی ہے، پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا سر درد محسوس ہوتا ہے، یا ہمیں انگڑائیاں اور جمائیاں جو ہیں، سستی کا جو اظہار ہے وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی چھا جاتی ہے ہم پہ۔ تو لیکن وہاں جو اس نے کہا کہ واقعی وہاں نیند تھی ہی نہیں، نہ اس طرح کی کوئی تکلیف تھی۔ سوچا کہ کیوں دیر لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، یعنی کپڑے تو موجود تھے جن کو کٹنگ کرنی تھی، جن کی قطر بیونت کا مطلب یہی ہے کانٹ چھانٹ جن کے کپڑوں کی کرنی تھی۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا، یعنی اسی وقت جو ہے سینہ اور ٹانکنے کا کام شروع کر دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار یعنی نخرے والی، خوبصورت کے معنوں میں بھی آ جائے گا، ناز و نخرے والی، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ ناچے گانے والی پریاں جو ہیں تختوں پہ سوار بیٹھی نیچے آ رہی تھیں، اوپر سے اڑتی ہوئی، اور وہ سب جو ہیں اپنے کام میں ماہر تھیں۔ جو انہوں نے گانے گائے، جو انہوں نے رقص پیش کیے، وہ کہتی نہ ایسا گانا کبھی سنا، نہ ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ان کی آوازیں ایسے ایسے سے بہت سی کوئلے مل کر آواز نکال رہی تھیں۔ ناچ تھا کہ جیسے ہوا میں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کہ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ تو یعنی چھٹکارا پا کر، ان سے نجات پا کر، کام ختم ہو، کام نپٹے، کام ختم ہو اور ان سے نجات پا کر اپنے گھر جاؤں۔ تھوڑا تھوڑا آنکھ اٹھا کر وہ ان کو بھی دیکھتی تھی اور ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہتی تھی۔ اس کی کارسازی کے صدقے، اس کی کارسازی کے قربان، صدقے مشکل کشا کے، یہاں وہ کہتی اس کی کارسازی سے مراد، اب یہاں اس سے مراد ہم کارساز سے کا لفظی مطلب تو ہے مہارت اور کام بنانا، مشکل کشا مشکل حل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو مہارت دی، اس کو کام کی، تو وہ اس کے بارے میں ہی بات کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مہارت دی میں اس پہ قربان، اور اللہ تعالیٰ پہ کہ ہی اللہ تعالیٰ چونکہ مشکلیں حل کرنے والا ہے تو میں اسی پہ صدقے کہ عقل نے ایسا کام دیا کہ پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہوگی، کہ پہلا ہی جوڑا اس نے ایسا بنایا کہ اس کی ہر طرف شہرت اور تعریف ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا، جس طرح پھول کھلتا ہے اس کا چہرہ بھی خوشی سے ایسے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، وہ کہتی میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے۔ گھوڑے لگ گئے کا مطلب ہے کہ اب میں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، دنوں کا کام جو ہے گھڑیوں میں ہونے لگا، یعنی دنوں کا کام تھا وہ تیزی سے تھوڑے ٹائم میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کام کا آدمی ارادہ کر لے، کمر باندھ لے، کوشش وہ کر لے، تو لگن شوق پیدا ہو جائے جس کام کا، وہ بھی پورا ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے، ٹک بھی گئے۔ جوڑے پہلے اس نے سلائی کی، پھر ان کے اوپر وہ مختلف جو سجاوٹ کے سامان تھے وہ ان کے اوپر ٹکائے یا ٹک گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہاں دنوں کوئی حساب نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہر وقت دن تھا، رات تھی ہی نہیں، اس لیے وہ کہہ رہی دنوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی، یہاں سے مراد ہے کہ دنیا میں اتنا کام کرتی، تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ کہ اگر اتنا کام وہ دنیا میں کرتی تو وہ کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتی، اگر میں اکیلی کرتی تو 1 سال سے کم میں یہ کام نہ ہوتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، یعنی اب یہاں منہ سوکھنے سے مراد کی یعنی اس کا منہ تھکتا تھا کہ وہ اتنا جو ہے اس کو ہر وقت اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی، اس کو پکارتی رہتی تھی۔
घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो पास रही का बड़ा असर होता है। अगर आप किसी के पास रहें तो उससे इंसान मानूस हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, उससे दिल लग जाता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, ये नगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था। अब यह नगोड़े का मतलब मनहूस या निकम्मा है, तो अपने आप को कह रही है, ये अपने आप कह रही है निकम्मा, तो ये दिल जो मेरा ये निकम्मा तो यहाँ पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि ये तो दुनिया में लगा हुआ था, इसको दुनिया की याद आती थी, घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय अपना खंडला परिस्तान में भी नहीं भूला। अब खंडला से मुराद है झोंपड़ा, मामूली सा मकान जो उसका छोटा सा मकान था। वो कह रही है कि मुझे वो परिस्तान में भी नहीं भूला। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी सिलाई कढ़ाई या टिकाई का काम हो गया, तो मैंने कहा हजूर खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मुझे कामयाब किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी को रुखसत कीजिए। उसने ख़ुद को लौंडी यानी कनीज़ कहा है, ग़ुलाम कहा है कि मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सईदानी भी हमारा जी चाहता है शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा जी भर भराया। भर भराया का मतलब है कि दिल मचलने लगा, या दिल भर आया कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। दिल मचलने लगा, दिल भर भराया से मुराद ये भी हो सकता है, इसका मतलब दिल मचला कि मेरा भी दिल चाहा, दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ठहर जाऊँ। मगर फिर सोचा कि सईदानी दीवानी हुई है, पागल हुई, तो खाकी ये आतशी, तो मट्टी की बनी हुई, यानी इंसान खाकी है, और ये आतशी ये परी जिन्नात हैं, ये आग से बने हुए, ज़्यादा मेल अच्छा नहीं, यानी इन दोनों का आपस में मेल जोल ठीक नहीं। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठें तो जलाकर खाक कर दें। अगर किसी बात पे इनको ये खफा हो गई, बिगड़ बैठी यानी खफा हो गई, गुस्से में आ गई, तो नाराज़ हो गई, तो ये ना हो जलाकर मुझे खाक कर दें। भाड़ में जाए परिस्तान और परिस्तान की शहज़ादी। अब भाड़ से मुराद आग होता है, लेकिन यहाँ से मुराद है कि जैसे हम गुस्से में कहते हैं भाड़ में जाओ, दफ़ा हो जाओ, या आग लगे परिस्तान को और परिस्तान की शादी को, चल अपने घर। और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जम जम नसीब हो। जम जम यानी बार बार नसीब हो। यहाँ इससे मुराद ये तो नहीं कि शहज़ादी की शादी बार बार होनी, इसका मतलब ये कि शहज़ादी की शादी आपको बहुत जो है मुबारक हो, मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भरे। वो बोली, सईदानी भी तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल कुड़ता है, ना जाओ यहीं रहो। हमारा दिल कुड़ता है यानी दिल परेशान होता है, हमारा दिल दुखता है, ना जाओ यहीं रहो। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। और कलेजे पर चोट लगना, दिल बुरा होना, दुख पहुँचना, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सईदानी तुम पर वारी, यानी सईदानी तुम पर कुर्बान। बीवी तुम अपना जी भारी ना करो, यानी तुम जी भारी करना, तुम खुद को परेशान ना करो। तुम बुलाओगी 100 दफ़ा आऊँगी, यानी तुम फिर बुलाओगी फिर आ जाऊँगी। एकाएकी अचानक दुनिया नहीं छोड़ सकती, दुनिया को मैं नहीं छोड़ सकती। मट्टी मट्टी में खुश रहती है, यानी मैं दुनिया में ही खुश रह सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं इंसानों की दुनिया में ही खुश रहूँगी। शहज़ादी कुछ तो खफार कुछ रोंकती सी होकर उठ गई। खफा से मुराद नाराज़, रोंकती का मतलब है रोती हुई शक्ल बनाकर चली गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सईदानी तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ खुदा हाफिज़। और उसी कलमोहे का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब तो है काले मुँह वाला, लेकिन कलमोहे गाली भी है, यानी किसी को हम बुरा कहें तो कलमोहा कह दें। उसी कलमोहे बकर गधे को हुक्म दिया कि सईदानी बी को इनके घर पहुँचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम कराम सईदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। यानी उसको उन्होंने कहा कि इसको घर छोड़ाओ, रास्ते में इसे डराना नहीं, और जो इनाम कराम बादशाह ने दिया है वो पालकी में रख लेना। अब दिल में खुश और ज़ाहिर में बस सोती हुई सबसे रुखसत हुई। यानी दिल में तो वो खुश थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन उनके सामने खुशी ज़ाहिर नहीं की, और बस सोती हुई यानी रोता हुआ मायूस सा मुँह बनाकर वहाँ से रुखसत हुई। और सब वही परिजात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, यानी वही जो परियों की औलाद परिजात से, यानी जो परी थी जो मुझे पालकी से उतार कर अंदर लाई थी, जब वो आई थी साथ लेकर चली, और फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी, और मर्दों किसी वजह का आदमी पास खड़ा था, मर्दों जैसा आदमी जो कि देखने में मर्दों की तरह लगता है, कि शक्ल और टांगें जो हैं अजीब थी। वो खड़ा था, मैं पालकी में बैठी, और दम के दम में पालकी हवा से बातें करने लगी। दम के दम से मुराद है फ़ौरन ही पालकी जो है वो तेज़ी से चलने लगी, बहुत तेज़ी से उड़ने लगी या चलने लगी। पालकी में बैठ के मैंने इधर देखा कि वो जो परिस्तान के बादशाह ने इनाम कराम दिया है कहाँ है, चूँकि
شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ بادشاہ نے جو انعام و اکرام دیا کہاں اندھیرے میں کیا نظر آتا، اندھیرے میں کچھ نظر نہ، تو ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ٹٹولنا ہوتا ہے محسوس کرنا، تو ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے، اسے محسوس ہوا کہ کنکر پتھر پڑے ہیں، ایک کونے میں جل گئی کہ موئے، یعنی اس کو بہت غصہ آیا، جل گئی سے مراد ہے جلن، جل گئی، دل جل گیا اس کا کہ موئے جنات تھے نا، موئے سے مراد مر جائیں، جسے ہم غصے سے کہیں کہ جنات ہی تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، یعنی میرے ساتھ فریب کیا، دھوکہ کیا، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے، یعنی اس نے جیسے طنز کر ان پہ یہ مجھے انعام و اکرام دیا ہے۔ خیر جان بچی لاکھوں پائی، وہ کہتی چلیں دفعہ کریں انعام کو، جان بچ گئی تو یہی بہت ہے میرے لیے، خرید سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پائے، یعنی گھر پہنچ جاؤں تو میرے لیے بھی یہی بہت بڑا انعام ہے۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھڑی میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ کنکر اور پتھر جو اسے محسوس ہو رہے تھے پردے کے ایک درز میں سے، سوراخ میں سے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، جب آپ خوشی خوشی کہیں جا رہے ہوں تو وہ راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، اور اگر آپ کہیں خوشی میں نہ ہوں، غم میں ہوں، دکھی ہوں، تو راستہ لگتا ہے سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا، ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ اب وہاں پہ چونکہ عورتیں، خواتین جو ہیں چونکہ پردہ رکھ کرتی تھیں، تو اس لیے جو پالکی ہوتی تھی وہ گھر سے باہر نہیں رکھی جاتی تھی، وہ گھر کے اندر جو ہے جو ڈیوڑی ہوتی تھی، گیراج اسے سمجھ لیں، وہاں رکھی جاتی تھی، اور جو کہار ہوتے تھے وہ گھر کے باہر چلے جاتے تھے تاکہ خواتین جو ہیں یا عورت جو ہے وہ اندر چلی جائے تو پھر وہ اپنی پالکی اٹھا لیتے تھے، عورت ان کے سامنے پالکی میں سے نہیں نکلتی تھی۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا اندر، چونکہ شام کا وقت تھا تو پردہ جو الٹا، چراغ کی جوت جو پڑی، چراغ کی تھوڑی سی روشنی جب اندر پڑی پالکی میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہرات ہیں، وہ تو قیمتی پتھر تھے، جواہرات تھے، بڑے بڑے، تو میں نے سب پھینک دی، دو چار ننھے ننھے سے باقی تھے، سر پیٹ لیا۔ اب سر پیٹ لینا جیسے آپ ایک غصے کا اظہار بھی ہے، اور پچھتاوا ہے، اتنا پچھتاوا ہوا کہ اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا کہ اتنی دولت کھوئی، اتنی دولت کھو دی، نگوڑی، خود کو وہ کہتی منحوس نکمی، یہ پھینکنے کی کیا ضرورت تھی ان جواہرات کو راستے میں، اگر پھینکنا ہی تھا، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی کہاں ساتھ چھوڑتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، میں تو تھی ہی بدقسمت، میرے تو نصیب میں پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے، اتنے قیمتی جو ہیں یہ پتھروں کے نام ہیں، یہ مجھے کیسے ملتے، ایک ایک پیر من بھرکا ہو گیا، یعنی اس کے لیے اس پچھتاوے کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے چلنا مشکل ہوگا، اسے یوں لگ رہا ہے کہ اس کا پیر جو ہے بہت وزنی ہو گئے ہیں، بھاری پیر اس طرح سے ہو گئے کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے، یعنی اس کے لیے بڑی مشکل سے وہ چلی، صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری، اس میں سے پالکی میں سے گھر میں جو پہنچی، اب وہ ڈیوڑی میں سے اندر اپنے گھر کے اندرون حصے میں گئی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی جو کہ اس کی پکانے والی ماما تھی، بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، دعا مانگ چکی تو انہوں نے کہا بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی، خیر تو ہے، یعنی اس نے اسے سیدانی بھی سے کہا کہ کیا راستے میں سے الٹے پاؤں واپس آ گئی، کہ آپ گئی نہیں جہاں گئی تھیں، آپ واپس راستے میں سے واپس مڑ آئی ہیں، خیر تو ہے، میں نے دل میں کہا لیجیے یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت کی جگہ یہاں 2 مصیبتیں، یعنی ایک مصیبت ابھی ختم نہیں، دوسری مصیبت، یعنی یہ اور بات کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ہوا 2 ہو گئے، یعنی 2 مشکلات پڑ گئیں، پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے، اور یہاں بھی چاولوں کو بھی دم نہیں آیا، بڑی بی سے بولی، اس نے اسے تو نہیں بتایا کہ میں کہاں گئی تھی اور کہاں سے واپس آئی ہوں، یعنی پرستان میں جتنا بھی ٹائم گزرا تھا وہ یہاں دنیا میں وہ وقت گزرا ہی نہیں تھا۔ بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ جی بھی ٹھیک نہیں تھا، اتنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ یہ تو تھا طالبات آپ کا لیسن، آپ کا سبق، ایک آپ کی کہانی جو کہ ختم ہو گئی، تو اب ہم اس کی جو ہے ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس کا خلاصہ ضرور یاد کرنا ہے، کیونکہ خلاصہ اس کا مسٹ جو ہے آتا ہے پیپرز میں، لینتھی تو ہے لیکن آسان ہے، تو اب آپ کے سامنے جو آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کوسچنز ہیں، بہت آسان ہیں، یہ ایزیلی آپ ان کے، اگر آپ نے لیسن توجہ سے سنا ہے تو آپ ان کی ایکسرسائز جو ہے یہ کر سکتی ہیں یہ، اور اس کے بعد یہ اس کی ایم سی کیوز ہیں، یہ بھی آپ نے خود کرنے ہیں، اور توجہ سے کر کے ان کے آنسرز مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں، کوسچنز کے بھی اور یہ جو ہے ایم سی کیوز کے بھی۔ اس کے بعد
یہ آپ کے سامنے ہے زمانی الفاظ ہیں. اب یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. کوئی لفظ کے زمانی الفاظ کا جیسے ہو کہ ڈیش ایک ہوتا ہے، یا جیسے زمانی الفاظ کے ڈیش معنی ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں. ان میں بعض اوقات ایک لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے. جیسے اب آپ کو یہ کوسچن ہے، بارشوں سے، ہم اس کو ایک دو کو سولو کرتے ہیں. بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی. اب آب کا معنی آپ سوچیں کیا ہوتا ہے. آب کا معنی پانی ہوتا ہے، لیکن اس کے دو معنی چونکہ ہیں. اب ایک معنی اس کا ہو گیا چمک. بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینے کی چمک جاتی رہی. اب دوسرا معنی اگر ہم اس کا آپ پانی لیں، جیسے میں کہوں کہ میں نے آب زمزم پیا، یعنی میں نے زمزم کا پانی پیا. اسی طرح جیسے ہے دوسرا لفظ ہے سوات میں کون سی کان ہے. اب کان کی بھی دو معنی، ایک تو کان ہے جو ہمارا عضو ہے، ایک جسم کا ایک حصہ جسے ہم سنتے ہیں. جیسے میں کہوں میرے دو کان ہیں، اور دوسرا کان وہ جگہ جہاں سے زیر زمین جو ہے مختلف معدنیات نکلتی ہوں، وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ مقام جو ہے کان کہلاتا ہے. جیسے نمک کی کان، جیسے سونے کی کان بھی ہو سکتی ہے، کوئلے کی کان، اس طرح سے وہ کان ہوتی ہے. اب بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے. اب تھان جو ہے کپڑے کے گٹھے جو ہوں، کپڑا جو ایک بہت کسی بھی چیز پہ، لکڑی پہ بھی ہو سکتا ہے، گتے پہ بھی لپٹا ہوا ہو، اسے بھی تھان کہتے ہیں. اور تھان کے دوسرا معنی ہے گھوڑے کے باندھنے کی جگہ. اب آگے ہے حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا. اب یہاں دار سے مراد ہے پھانسی، یعنی حق بات کہنے کے جرم میں وہ پھانسی پر چڑھ گیا. اور دوسرا دار کا مطلب ہے مقام. جیسے دنیا دار فنا ہے، دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے یا مقام ہے. جہاں چاہ وہاں راہ. اب چاہ کا مطلب ہے، چاہ کی دو معنی، ایک تو چاہت ہے اور ایک ہے کنواں. تو جیسے چاہے زمزم، چاہے یوسف کا کنواں، چاہے یہ ہو گیا. یا دوسرا جہاں چاہ وہاں راہ. تو جہاں اس کا مطلب جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں راستہ بن جاتا ہے. آگے جو ہے 8 نمبر پہ کوسچن نمبر 8 جو ہے اس میں آپ کے متضاد ہیں. ان کے آنسر آپ خود مجھے لکھ کے دیں گی، آپ خود کریں گی. آپ کو اتنا کام خود کرنا چاہیے. اس کے بعد تشبیہ ہے. تشبیہ جو ہے یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے، جو کہ تو اس میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیں تو وہ تشبیہ ہے. جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں بچہ چاند جیسا ہے، یا بچہ پھول جیسا ہے، یا اس طرح سے ہم نے بچے کو چاند جیسا قرار دیا، ہم نے بچے کو پھول جیسا خوبصورت قرار دیا. تو اس طرح سے ہم کسی ایک چیز کو کسی خوبی کی بنا پر دوسرے جیسا قرار دیں تو وہ تشبیہ ہے. اب یہاں پہ یا ہم کسی کو بہادری کی بنا پر بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وصف کی وجہ سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا سکتا ہے. جیسے میں کہوں آپ نے اس میں ایک لفظ پڑھا حاتم، وہ تو حاتم جیسا سخی ہے. یہاں میں نے اسے حاتم کی سخاوت کی وجہ سے اس کو احمد، فرض کریں میں کو احمد حاتم کی طرح سخی ہے یا سخاوت کرتا ہے، تو یہاں میں نے اس طرح سے اسے کسی وصف کی بنا پہ اسے اس جیسا قرار دیا ہے. تو اب یہاں جیسے ہے آپ کا ہے دو آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں. پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یا سہیب شیر کی مانند دلیر ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں دو باتوں کا خیال ہے. جب ایک چیز کو دوسری تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک صفت کا یا وصف کا پایا جانا ضروری ہے. آپ جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ واقعی اس میں وہ خوبی یا وصف ہو. اب آپ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ اس جیسی ہے نہیں، لیکن آپ اس کو اس جیسا قرار دے رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ میں یہ کہوں کوئلہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے، تو یہ کوئی تشبیہ نہیں بنی. واقعی جو اس میں جو خوبی ہے، وہ ایک چیز میں جو خوبی ہے وہ دوسری میں ہو تو ہی آپس میں تشبیہ بنتی ہے. اچھا، اب آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ ہے تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. اب اس میں 5 ارکان کے نام ہیں، جس میں ایک ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بے، تیسرا وجہ شبہ، چوتھا ہے غرض تشبیہ، اور 5واں ہے حرف تشبیہ. یعنی یہ 5 جو ہیں تشبیہ کے
ارکان ہیں. آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ان کی آگے ڈیفینیشن ہے. تو کس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مشبہ، اب جیسے پہلے آپ کی جو ڈیفینیشن تھی پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں. پانی ہے مشبہ، یعنی جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ پانی ہے. اس کو تشبیہ کس سے دی؟ برف سے. تو مشبہ بے وہ ہے جس چیز سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ ٹھنڈک. جو پانی ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو وجہ ہے تشبیہ دینے کی ٹھنڈک. غرض تشبیہ کیا ہے کہ ہم ٹھنڈا پن، اس کی ٹھنڈک کو، ٹھنڈا پن ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. حرف تشبیہ کون سا ہے؟ کون سا لفظ ہے جو کہ اس تشبیہ کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ ہے ترا. تو یہاں پہ آپ کو جو حروف تشبیہ ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. مثلاً ترا، مانند، جیسا، جیسی، سا، اور بھی بہت سے لفظ ہوتے ہیں، مثل، مثال. تو یہ جو تمام لفظ ہیں یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بغیر ان الفاظ کے بغیر جو ہے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. جیسے پانی برف سے ٹھنڈا ہے، سہیب شیر کی مانند دلیر ہے. تو اس طرح سے اب کسی بھی چیز کو دوسری چیز کی مانند جو ہے قرار دے سکتے ہیں، لیکن تشبیہ میں الفاظ جو ہیں، تشبیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ مجھے 5 ایسے جو ہیں جملے مجھے لکھ کے آپ ہوم ورک میں بھیجیں گی جس میں آپ نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی، تشبیہ دی ہو. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. آپ نے اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے. اور میں نے آپ کو مضمون دیا تھا محنت کی برکتیں. اگر وہ آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو سلیبس بریک ڈاؤن کے مطابق جو آپ کا اگلا مضمون ہے وہ ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اگر آپ نے محنت کی برکتیں کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ یہ مضمون پہلے تیار کریں، شہری اور دیہاتی زندگی. اس کو بھی آپ مجھے یاد کریں، لکھیں اور مجھے لکھ کے میرے نمبر پہ یا گروپ میں سینڈ کریں. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ تمام جو ہیں وہ ہوم ورک کریں گی. اور آپ میں سے بہت سی بچیاں خصوصاً جو ہے M24 اور M23 یہ بالکل بھی ہوم ورک نہیں کرتی. کوئی بھی بچی جو ہے وہ ریٹن ہوم ورک جو ہے وہ مجھے نہیں گروپ میں یا میرے نمبر پہ نہیں بھیجتی. اور آپ لوگ اگر لکھیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد ہوگا. آپ اپنی تیاری رکھیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. کالج کھل جائے گا تو آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ جو وہ سینڈ اپ ایگزام تو ہونے ہی ہوں گے. تو اگر آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتی رہیں گی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اوکے، تھینک یو گرلس.